شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، رام مندر کے صحن میں ہونے والے اس واقعے نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ وہاں پر آنے والے ہندوؤں کے ہوش تو تب اڑے جب ایک کبوتروں کا اڑتا ہوا غول مندر کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہندو ان کبوتروں کو بھی بھگوان کا بھکت کہتے ہوئے انہیں ان کی جگہ سے نہیں ہلاتے تھے۔ بعض لوگوں نے اسے کرشمہ قرار دیا کہ رام مندر میں یہ کبوتر کئی روز سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ یہاں سے اڑتے ہیں نہ یہاں سے ہلتے ہیں، بلکہ گول دائرے کی شکل میں اس مقام پر ہی موجود ہیں۔ اگر کچھ کبوتر اڑ کر یہاں سے جاتے ہیں تو مزید یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا تھا، یہ وہاں موجود ہندو نہیں جانتے تھے۔ جیسے مغرب کا وقت ہوا اور فضا میں اذان کی آواز گونجی جو کہ کسی دور علاقے کی مسجد سے آ رہی تھی، تو اچانک اس مندر میں موجود ہندو پنڈت نے جو واقعہ دیکھا وہ بیان کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے جیسے ہی ایک پنڈت کو مخاطب کیا اور اس جانب کو اشارہ کرنے لگا۔ اس وقت مندر میں لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا، اکا دکا ہی لوگ وہاں موجود تھے، مگر جس حصے میں وہ کبوتر بیٹھے تھے وہاں پر اس وقت سوائے ان دونوں پنڈتوں کے اور کسی کی بھی نظر نہیں تھی۔ سامنے کا منظر بڑا ہی دلچسپ مگر حیران کن تھا۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو وہاں موجود سفید رنگ کے کبوتر اپنی چونچیں زمین پر رکھ چکے تھے۔ اگر اس منظر کو واضح تفصیل میں دیکھا جاتا تو یوں لگتا جیسے وہ کبوتر سجدہ ریز ہو رہے ہوں، اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہوں۔ نہ ہی وہ وہاں سے اٹھتے تھے، نہ ہی وہاں پر کسی بھی طرح کی گندگی پھیلا رہی تھے، بلکہ اس جگہ پر ہی بیٹھے تھے۔ ہندوؤں کا تو یہ ماننا تھا کہ یہ کبوتر ہمارے رام بھگوان کے بھکت ہیں۔ نہ جانے یہ کون سی مخلوق ہے جو کبوتروں کے روپ میں یہاں آ کر پوجا کرنے آئی ہے، مگر جو منظر وہ پنڈت دیکھ چکا تھا اسے تو خطرہ لاحق ہونے لگا تھا کہ کہیں ایک مرتبہ پھر اس میں مسلمانوں کی چال تو نہیں، کیونکہ وہ کبوتر اذان کے وقت ہی سجدہ ریز ہوتے تھے اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھے رہتے۔ کئی مرتبہ اس پنڈت نے ان کبوتروں کو وہاں سے اڑانا بھی چاہا، مگر وہ کبوتر اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہوئے تھے۔ نہ ہی انہیں کسی چیز سے خوف تھا، نہ ہی ڈر۔ جب رام مندر کے پجاری نے یہ بات بڑے پنڈت سے کی تو وہ سوچ میں پڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہو نہ ہو زمین کے اس حصے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور موجود ہے جو کبوتر وہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہمیں زمین کا وہ حصہ کھود کر دیکھنا چاہیے، چونکہ رام مندر میں ابھی تعمیر چل رہی ہے، اس لیے وہ حصہ ابھی تک کچا تھا، وہاں پر ٹائلز لگنا باقی تھی۔ اس روز پنڈت نے کچھ مزدوروں کو بلوایا اور ان کبوتروں کو ہٹا کر زمین کو کھودنے کا کہا۔ بڑی مشکل سے ان کبوتروں کو وہاں سے اڑایا گیا تھا۔ وہ دائرے سے تو ہٹ چکے تھے مگر وہیں آس پاس ہی اڑ رہے تھے۔ جیسے جیسے زمین کو کھودا جا رہا تھا عجیب سا تجسس سب کے دلوں میں پنپنے لگا تھا۔ مندر کے اس حصے میں باقاعدہ پردے لگا دیے گئے اور خاص تاکید کی گئی کہ اس حصے میں کوئی بھی نہ آ پائے۔ صحن کے حصے کو کھولا گیا تو اچانک 2-4 فٹ کی ہی گہرائی پر جاتے زمین ایک دم سے نیچے کو دھنسی تھی۔ وہ مزدور جو ڈرتے ڈرتے اس جگہ کو کھود رہے تھے چلا کر فوراً باہر نکلے۔ دل میں خوف جنم لے چکا تھا، کہنے لگے کہ زمین کے نیچے ضرور کچھ ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں کھود سکتے، نہ جانے یہاں پر کون سی شکتی قید ہو۔ ان کی بات سن کر وہ پنڈت ان پر چلایا تھا کہ تم لوگوں کو منہ مانگے پیسے دیے جائیں گے، مگر اس کام کو ادھورا مت چھوڑو۔ بہرحال جب زمین سے مٹی کو نکالا گیا تو زمین کی ساخت سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے عرصہ پہلے صحیح مگر یہاں پر مٹی کو کھودا ضرور گیا تھا۔ جیسے وہ گڑھا گہرا ہوا اور باقاعدہ ایک انسان اس راستے سے بیٹھ کر یا رینگ کر اندر جا سکتا تھا تو ان مزدوروں کو وہاں سے وہ باقاعدہ مکمل ایک راستہ بن چکا تھا۔ ایک مزدور جو آخری کھدائی کر کے واپس آیا اس کا کہنا تھا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی چیز دفن ہے، بہت ہی گہرا راز موجود ہے۔ وہ پنڈت فوراً وہاں سے سب کو بھیج چکا تھا۔ کہا جانے لگا کہ ہو سکتا ہے صحن کے اس حصے میں کوئی خزانہ دفن ہو یا پھر رام جی کی کوئی مورتی، کیونکہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اس جگہ کو رام کی جنم بھومی کہا جاتا تھا۔ وہاں پر سوائے پنڈت اور پجاریوں کے اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ رام مندر کا پنڈت اپنے ایک پجاری سے کہنے لگا کہ تم اس خفیہ راستے سے جاؤ اور جا کر دیکھو اندر کون سی چیز موجود ہے۔ وہ پجاری اپنے بھگوان کا نام لیتے ہوئے اس خفیہ راستے میں جانے لگا اور آگے کا کام اس پنڈت نے کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ چیختا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے چلاتا دیکھ کر فوراً اسے پکڑ کر باہر نکالا گیا۔ جب پوچھا گیا تو وہ ہاس باختہ ہو کر کہنے لگا کہ میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس کر چکا تھا، میں زمین میں سے مٹی کو ہٹا رہا تھا کہ اچانک کالا ناگ باہر نکل آیا۔ ہو نہ ہو یہاں پر خزانہ موجود ہے، ہمیں بڑے دھیان سے کام کرنا ہوگا، وہ سانپ اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ بات رام مندر کا پنڈت سن چکا تھا۔ اپنے ساتھ موجود 4-5 پجاریوں کو صاف الفاظ میں تنبیہ کر دی
کہ یہ بات ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے، نہ ہی حکومت کو پتہ چلنی چاہیے، نہ ہی یہاں پر آنے والے کسی بھی شخص کو۔ اگر یہ خزانہ ہوا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس خزانے میں جو بھی چیز نکلی ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ اس مرتبہ رام مندر کے پنڈت نے خود اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے پجاریوں کو باہر ہی رہنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے ساتھ ٹارچ لے کر اندر خفیہ راستے میں چلا گیا۔ کچھ دیر تو اندر سے کچھ آوازیں آتی رہی، لیکن پھر اچانک سے خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ باہر کھڑے پجاری اسی انتظار میں تھے کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے، ایسا کون سا خزانہ اس خفیہ راستے میں چھپا ہے جو کبوتر بھی یہاں پر آ کر نشاندہی کرتے رہے۔ آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا، جب پنڈت کی کوئی واپسی کا امکان نظر نہ آیا تو پجاریوں نے آوازیں دیتے ہوئے پنڈت کو بلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد پنڈت باہر آیا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا جو اس نے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس کی حالت بڑی خراب تھی، وہ ہنس باختہ تھا، کہنے لگا کہ میرے ہاتھ خزانہ لگ چکا ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہوگی اس میں 70% حصہ میرا ہوگا اور باقی 30% میں تم سب میں بانٹوں گا۔ سب پجاری مان چکے تھے، لالچ تو ان پر حاوی ہو چکا تھا۔ مندر کے پچھلے حصے میں جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا وہ صندوق کو وہاں لے آئے اور پھر اس پر لگے ایک پرانے سے طرز کے تالے کو پتھروں سے توڑا جانے لگا۔ وہ تالا اتنے سال پرانا ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھا۔ تالا ٹوٹا اور جیسے اس لکڑی کے صندوق کو کھولا گیا تو جو چیز اس کے اندر نظر آئی دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر سب سے پہلے ایک تسبیح پڑی تھی جو کہ صندوق میں رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد کئی تسبیحات ایک کے بعد ایک چھوٹی سی تھیلی سے نکلنے لگی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ اس تھیلی میں ہیرے ہوں گے، وہاں تسبیح کے دانے موجود تھے۔ ان کو ایک جانب رکھتے ہوئے نیچے موجود ایک اور بڑی تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں کتاب موجود تھی جس کا بیرونی کور کافی ہستہ حالت کا شکار ہو چکا تھا۔ جیسے اس پنڈت نے اس کتاب کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے جسم کو کرنٹ لگا تھا۔ بے ساختہ وہ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ اس صندوق میں گر چکی تھی اور وہ صندوق بند ہو چکا تھا۔ ہاتھ پر کرنٹ کی شدت وہ پنڈت محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ پنڈت دوبارہ اٹھا اور اس کتاب کو کھولنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ اس کتاب کو چھو پا ہی نہیں رہے تھے۔ جب تک وہ ایک تھیلے میں بند تھی وہ اس کو ہاتھ لگا رہا تھا، مگر جیسے وہ بیرونی کور سے کھولنا چاہتا تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگتا، یہاں تک کہ وہ اپنے رام بھگوان کا پاٹ پڑھتے ہوئے بھی اس کتاب کو کھولنے لگا، مگر ہر بار انجان سی قوت تھی جو اسے روک دیا کرتی تھی۔ پنڈت تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ یقیناً اس کتاب میں کچھ تو ایسا ہی راز ضرور تھا جس کا جاننا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ لوگ تو اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا پائے، مگر کچھ دیر بعد وہاں پر تیز جھونکا آیا اور وہ کتاب خود بخود کھلتی چلی گئی۔ اس کے کھلتے ہی جو الفاظ اور جو نام اس پنڈت کو دکھائی دیا وہ تو اس مرتبہ گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹاتا تھا۔ پجاری بھی سامنے قرآن مجید کو دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ اس باکس میں سب کچھ مسلمانوں کا تھا، تسبیح رکھی تھی اور قرآن پاک رکھے تھے۔ اس صندوق میں سارا سامان ہی کچھ ایسا تھا، مگر یہاں رام مندر میں یہ سب کچھ کس نے دفنایا تھا؟ انہیں سمجھنے میں یہ دیر نہیں لگی تھی۔ جب انہوں نے اس پرانے تالے اور پھر صندوق کو دیکھا تو سمجھ چکے تھے کہ یہ اب کی نہیں بلکہ کئی سال پرانی صندوق ہے۔ جب یہاں پر بابری مسجد ہوا کرتی تھی، مسلمان یہ سب کچھ مسجد میں رکھا کرتے تھے، مگر شاید جب یہاں پر ہندوؤں کا حملہ ہوا اور مسجد کو شہید کیا جانے لگا یا اس طرح کے کچھ معاملات بنے تو مسلمانوں نے مسجد میں موجود تمام تر قرآن پاک اور تکریم والی چیزوں کو ایک صندوق میں بند کر کے زمین میں دفنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زمین کے اس حصے پر کبوتر آ کر بیٹھے رہتے تھے تاکہ کوئی بھی یہاں سے گزر نہ سکے۔ وہ ایک گول دائرے کی شکل میں یہاں پر موجود رہتے۔ جب تک اس حصے پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر اب وہ کبوتر تھے یا فرشتے جو قرآن پاک کی حرمت کی خاطر وہاں پر موجود تھے۔ پنڈت نے اپنے پجاریوں کو حکم دیا کہ اس باکس کو یہاں سے لے جاؤ، جلا دو، پانی میں بہا دو، مگر یہ کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، نہ ہی کسی کو کانو کان خبر ہونی چاہیے کہ مندر میں موجود خفیہ راستے سے یہ صندوق برآمد ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی پاکیزہ کتاب موجود ہے۔ صندوق کو ایک جانب جلانے کی کوشش کی گئی مگر اس کی لکڑی تو گویا آگ کو ہی ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اس کے بعد صندوق کو ان پجاریوں نے مسلمانوں کے ایک علاقے میں جا کر رکھ دیا، کیونکہ بہرحال جب سے رام مندر بنا تھا وہ ایسے کئی معجزات تو دیکھ رہے تھے، کبھی اذان کی آواز کا آنا تو کبھی اللہ اکبر کی صداؤں کا سنائی دینا، کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ ہندوؤں کا بھلے اپنے بھگوان پر عقیدہ تھا مگر وہ اپنے بھگوان کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ خدا بھی موجود ہے۔ بس ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لاتعداد بتوں کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، وہ ایک سے زائد خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کا دنیا میں موجود ہر عقیدے کے خدا پر یقین ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا عقیدہ بھی اپنے بھگوان پر قائم رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہ واحد ہے۔ اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی جانے لگی، لیکن پھر بھی یہ واقعہ پھیلنے لگا۔ دھیرے دھیرے یہ بات آس پاس کے لوگوں تک پہنچ ہی چکی، لیکن ابھی بھی اس بات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ دوست چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔